میری ویڈیو کے کمنٹس میں بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیا کہ طارق فتح صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کا اسلام اور ہے اور ملا کا اسلام اور ہے۔ طارق صاحب بزرگ آدمی ہیں، ان کا مذہب اور تاریخ پر بڑا گہرا مطالعہ ہے، اور میں ان کے علم کے رتی برابر بھی نہیں ہوں۔ سچ بات تو یہ ہے کہ میں نے خود یہ بات نہیں سنی کہ انہوں نے کب، کہاں اور کس کانٹیکسٹ میں یہ بات کی ہے کہ اللہ کا اسلام اور ہے اور ملا کا اسلام اور ہے۔ اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کس اسلام کو ملا کا اسلام کہہ رہے ہیں اور کس اسلام کو اللہ کا اسلام کہہ رہے ہیں۔ اگر طارق صاحب نے یہ بات کی ہے تو پھر مجھے ان کے اسلام سے متعلق نالج پر ہلکا سا ترس آ رہا ہے۔ ملا کے اسلام کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن اللہ کے اسلام کو میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ اور اس سے پہلے کہ میں اللہ کے اسلام سے متعلق بات کروں، طارق صاحب اور ان کے جیسی سوچ رکھنے والوں کے لیے ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں۔ محمد کے مرنے کے بعد ابو بکر خلیفہ بنتا ہے، اور ابو بکر کے خلیفہ بنتے ساتھ ہی مسلمان آپس میں ایسے لڑ پڑتے ہیں جیسے کسائی کے پھٹے کے سامنے کتے آپس میں لڑتے ہیں۔ جو لوگ اسلام کو چھوڑ گئے تھے، محمد کے مرتے ساتھ ہی ان کو ابو بکر نے چن چن کر مروا دیا۔ اسلامی تاریخ میں ردا وار کے نام سے یہ پوری کمپین جانی جاتی ہے۔ تو پوچھنا مجھے یہ تھا کہ ابو بکر نے کون سا اسلام پڑھ کر قتل کروائے یہ لوگ، اللہ کا اسلام یا ملا کا اسلام؟ پھر آگے چل کر خلافت کی گدی کے لیے محمد کے اپنے ہی ساتھی ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، اور 4 میں سے 3 خلیفہ قتل کر دیے جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کون سا اسلام پڑھا تھا، اللہ کا اسلام یا ملا کا اسلام؟ چلیں محمد کے ساتھیوں کو چھوڑیں، ابو بکر کو بھی چھوڑیں، محمد کی اپنی بات کرتے ہیں۔ محمد کا کردار، اس کی دولت کی ہوس، اس کے سیکس کے شوق، اس کا لونڈیاں رکھنا، اس کا یہودیوں کا قتل عام کروانا، عورتیں بیچ کر تلواریں اور گھوڑے خریدنا، محمد کے کرتوتوں کی ایک لمبی داستان ہے۔ تو طارق صاحب یہ بتا دیں کہ محمد نے یہ سارے کرتوت اور گندے کام کون سا اسلام پڑھ کر کیے تھے، اللہ کا اسلام یا ملا کا اسلام؟ چلیں اب چلتے ہیں اللہ کے اسلام کی طرف۔ طارق صاحب ہوں یا کوئی اور، اس بات سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن ہی دراصل اللہ کا اسلام ہے۔ جیسا کہ پہلے ہی میں نے کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ طارق صاحب نے یہ بات کس کانٹیکس میں کی ہے۔ ہو سکتا ہے طارق صاحب کو لگتا ہو کہ یہ جو دہشت گردی، یہ جو ٹیررزم ہے، یہ اللہ کا اسلام نہیں ہے۔ تو طارق صاحب کو چاہیے کہ سورہ بقرہ کی آیت 244 پڑھ لیں، جس میں لکھا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَّمُوا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ سرکار آپ کی خدمت کے لیے میں آپ کو اس کی ٹرانسلیشن بھی بتا دیتا ہوں۔ اور اللہ کی راہ میں قتل کرو اور جان لو کہ اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ پھر آگے چل کر سورہ نساء کی آیت 74 میں اللہ کا اسلام کہتا ہے اور انہیں اللہ کی راہ میں قتل کرنا چاہیے جو دنیا کی زندگی بیچ کر آخرت لیتے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں لڑے پھر مارا جائے یا جیت جائے ہم اسے بڑا ثواب دیں گے۔ طارق صاحب اس آیت کو ذرا غور سے پڑھیں۔ اس میں اللہ کا اسلام نہیں بلکہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کو OLX پہ بیچ دو، قتل عام کرو، تلواریں نکالو، بندوقیں نکالو اور قتل شروع کر دو اور ثواب کما لو۔ پھر اسی صورت کی آیت 76 میں اللہ کا اسلام کہتا ہے جو مومن ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ بتوں کے لیے لڑتے ہیں، سو تم شیطان کے مددگاروں کا قتل کرو اور ڈرو مت، کیونکہ شیطان کا داؤ کمزور ہوتا ہے۔ اب یہاں مرنے، مارنے، کٹنے، کاٹنے کی آیتیں بتانا شروع کر دوں تو 400 سے زیادہ آیتیں نکل آئیں گی۔ یہ 2-3 آیتیں آپ کو صرف اس لیے بتائی تھیں کہ آپ کو اللہ کا اسلام تھوڑا سا سمجھ آ جائے۔ اور اگر مزید تسلی نہ ہوئی ہو تو قرآن کی سورت نمبر 3 کی آیت 56،
3 کی سورہ نمبر 3 کی آیت 151، سورہ 4 کی ورس 89، سورہ 4 کی ورس 95، سورہ 4 کی ورس 101، سورہ 4 کی ورس 104، سورہ 5 کی ورس 33، سورہ 8 کی ورس 12، سورہ 8 کی ورس 15، سورہ 8 کی ورس 39، سورہ 8 کی ورس 57، سورہ 8 کی ورس 67، اور سب سے مشہور والی سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 پڑھنا مت بھولیے گا، کیونکہ وہ سب سے پرامن اور شانتی والی آیت ہے۔ پھر طارق صاحب کو اگر قرآن میں دوسرے مذہب کے لوگوں کے لیے نفرت کا پرچار پڑھنا ہو تو سورہ 3 کی آیت 110 کی آخری لائن، سورہ 56 کی آیت 12 سے لے کر 40 تک، سورہ 2 کی آیت 10، سورہ 2 کی آیت 99، سورہ 2 کی آیت 171، سورہ 3 کی آیت 73، سورہ 98 کی آیت 6، سورہ 8 کی آیت 55، سورہ 7 کی آیت 176، سورہ 7 کی ہی آیت 179، سورہ 9 کی آیت 28، سورہ 5 کی آیت 160، سورہ 5 کی آیت 60۔ کتنا بتاؤں؟ اللہ کا اسلام نفرت، دہشت گردی، عورتوں کی مار کٹائی، محمد کی سیکس لائف اور گندگی سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ طارق صاحب، اللہ کا اسلام تو اس سے، اگر یہ اللہ کا اسلام ہے تو سچی بات بتاؤں، اس سے گندی چیز پوری اس دنیا میں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ ملا کا اسلام کیا ہے؟ ملا بیچارے تو خود مدرسے کے لونڈوں کی کو ہی اپنی حوریں سمجھ کر ان کی چیر پھاڑ کر رہے ہیں، اس کی کیا بات کرنی۔ لیکن اگر آپ کو کہیں اچھے والا اللہ کا اسلام نظر آئے تو وہ مجھے ضرور بتائیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آخری میسج، اسلام چھوڑیں، انسان بنیں۔